अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय और मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है और मुल्क से बाहर इंटरनेशनल फ्रंट पर भी खबरें जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। और लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा सवाल है वो मैं चाहती हूँ कि आप देख लें, उसके बाद वापस आएंगे। जो हमारे गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगी। सवाल हमारा आज का ये है पहला कि खित्ते में भारतीय पिस्पाई और तन्हाई की वजह जो है वो हिंदुत्वा पॉलिसीज पर बेदरीग अमल है और बार बार जो है वो बताया भी जा रहा है। ये सवाल पहले आप देख लीजिएगा। बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन। असल में इस वक्त जो हालात हमें नजर आ रहे हैं और पिछले बहुत सारे अरसे में हम देख रहे हैं कि भारत जिन पॉलिसीज पर अमल कर रहा है और मोदी सरकार जिन पॉलिसीज को आगे लेकर चल रही है वो खुद इससे आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं। बाकी ममालिक के साथ तो जो मामलात उनके खराब हो ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो खुद अपने आप को एक्सपोज भी कर चुके हैं। नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, दीगर ममालिक की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, खास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम इस पर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत क्लियर है। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर है माजी से। और इस वक्त खास तौर पर अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस दूं, एक ताजा तरीन जो इंटरव्यू हुआ है डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब का, जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती हैं, इस 1 घंटे 15 मिनट के इंटरव्यू में जो उन्होंने इंडियन मीडिया को दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने खोल के रख दी हैं। और वो हमेशा जो प्रोपेगेंडा इंडिया करता था डॉक्टर मोईद साहब ने, वो तमाम तर चीजें दुनिया के सामने रखनी है कि हमारे पास वो सबूत मौजूद हैं जिससे ये बात मालूम पड़ती है कि हमारे यहाँ जितने भी दहशतगर्दी के इश्यूज होते हैं, एपीएस के हवाले से भी खास तौर पर उन्होंने बात की, तो उसमें हमें इंडिया का हाथ नजर आता है। अफगानिस्तान की तरफ से जो मामलात खराब होते हैं तो उसमें भी इंडिया ही हमेशा हमें मुलविस नजर आता है और हमारे पास ये सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टैंड हमेशा से रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। और अब इंडिया मजबूर हो गया है कि वो खुद मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहता है और इस पे बात करना चाहता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो मजीद वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान ने इसको मशरूत तौर पर इसको हाँ की है और ये कहा है कि हमारी जो शराइत है अगर आप उन पर अमल करेंगे, खास तौर पर कश्मीर के हवाले से अगर बात होगी तो कश्मीर को भी प्रिंसिपल पार्टी के तौर पर तस्लीम करना होगा। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान इस पर बात नहीं करेगा, कश्मीर जो मेन स्टेक होल्डर है, जो कश्मीरी है, उनकी राय को भी एहतराम देना होगा। और जो वहां पर इस वक्त हमें जबर नजर आ रहा है, जो पाबंदियां नजर आ रही हैं, उन सारी चीजों को भी हटाना होगा। इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उसको भी खत्म करना होगा। 5 अगस्त से पहले के जो सारे हालात हैं उस डगर पर वापस आना होगा। जो कानून बनाया गया, जो पाबंदियां लगाई गई, उनको वापस लेना होगा। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जो हैं वो स्काइप पे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। आप दिफाई तजियाकार हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि सारी सिचुएशन को वो कैसे देख रहे हैं। और यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा। नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा जो है वो पीटीआई की रहनुमा है। पीटीआई से इनका ताल्लुक है। गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो किस हद तक हमें इसमें मौबिल नजर आती है कि जो सिचुएशन है वो इस वक्त बहुत बेहतर हो गई है और दुनिया पाकिस्तान के पॉइंट को अंडरस्टैंड करिए। बहुत शुक्रिया नौरीन साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके साथ मेरे बाइंजार मौजूद हैं नसीम सदीकी साहब, सीनियर तजियाकार हैं और नसीम साहब भी यकीनन अपना जो है इस पर अपनी राय हमें देंगे। बहुत शुक्रिया नसीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि नईम खालिद लोधी की साहब की तरफ चलें। सर, हमारा जो सवाल है आज का कि खत्ते में जो इस वक्त भारत की सिचुएशन है, जो भारत को पिस्पाई इस वक्त नजर आ रही है और जो आइसोलेशन है, इसकी जो मेन रीजन है वो हिंदुत्वा पॉलिसीज पर बेदरीग अमल है। और अभी एक ब्रेक मुझे लेनी है, अजान के बाद हम वापस आएंगे और दोबारा अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडिया के हवाले से, और जो हमारा सवाल था नईम खालिद लोधी साहब की तरफ मैं दोबारा जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हम इसे आगाज कर लेते हैं सर, कि इस वक्त जो हमें यहाँ पे रीजन में जो भारत की अगर हम बात करें, जो आइसोलेशन नजर आ रही है, जो डिफीट नजर आ रही है इस वक्त, तो क्या आप भी ये समझते हैं कि वाकई जो उनकी पॉलिसीज हैं, हिंदुत्व को जिस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं मोदी साहब और कर रहे हैं, क्या असल रीजन यही है इसकी? जी मेरे ख्याल बड़ी हद तक इसका जवाब यस है। जी हाँ, इसकी थोड़ी सी वजाहत जरूरी है। अब देखिए कि ये उनकी पॉलिसी तो कोई नई नहीं है, ये कम से कम कई साल पुरानी है। और ऐसा क्यों हुआ कि अब जाके उसके असरात जो आपको नजर आने लगे हैं। तो आपने वो मशहूर अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि आप तमाम लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो वो एक तो फिनोमेना है, और दूसरी बात ये कि इसको आपको थोड़ी सी शाबाश अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी देनी पड़ेगी। और जो हमने अपनी कोशिश, अभी आपने हाल ही में बात की डॉक्टर मोइज यूसुफ साहब के इंटरव्यू की, वो कि मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद एक खुशगवार हवा का झोंका सही तरीके से उन्होंने डील किया। वो बड़ा मशहूर एंकर है करण थापर, और आपको पता है वो किस तरीके से चीजों को तोड़ता मरोड़ता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये हिंदुत्व ही की वजह है। लेकिन शुरू में दुनिया जो है वो चूंकि उनके अपने इंटरेस्ट थे, वो बर्दाश्त करते रहे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती रही, ये ओवर कॉन्फिडेंट होते रहे, यहाँ तक कि बड़ा ब्लेटेंटली इन्होंने शुरू कर दिया, बजाय इसके कि पहले छुप छुप के करते थे। तो जब उनको नजर आ गया जो कुछ वो कश्मीर में कर रहे हैं, जो कुछ अपनी अकलीतों के साथ कर रहे हैं, जो अपने तमाम हमसायों के साथ इन्होंने किया, और वो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता बात आश्कार हो गई। और इसमें उनका अपना किरदार भी बहुत है, हिंदुत्व की वजह है, उस पर डटाई से डटे रहने की वजह है, लगातार उसके ऊपर अमल करने की वजह है। और एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस की भी वजह है कि उन्होंने दुनिया को बावर कराते रहे और फोकस रहे। और मेरे ख्याल अल्टीमेटली तमाम फैक्टर मिलकर हैं, लेकिन बुनियादी वजह वही है जो आप कह रही हैं, इसलिए मेरा जवाब हाँ में है। ठीक है जी, आप हाँ की इसमें ऑप्शन ले रहे हैं, आपका जवाब हाँ में है। नौरीन फारूक इब्राहिम साहिबा, आपकी तरफ में आती हूँ। ये इस सारी सिचुएशन को आप जब देखती हैं, इसको एनालाइज करती हैं, तो एक बड़ी वजह यही नजर आती है कि इसलिए इस वक्त भारत जो है वो अपने आप को एक्सपोज कर चुका है कि उसकी जो पॉलिसीज हैं, दुनिया को खुद ही मालूम हो चुका है कि इस वक्त क्या हालात है। क्या यही आपको इसकी एक वजह नजर आती है, या दीगर और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि इस मकाम पर खड़ा है भारत? जी, मेरा जवाब भी हाँ में ही है। हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ज़रा सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि ये हिंद देवता और ये आरएसएस का वजूद 1925 में आया जी।
اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو انہوں نے پیور ہندو کلچر میں تبدیل کرنا ہے. وی ڈی وکرام نے اس کا نام ہندیوتا اس کو دیا، جس کا کہ مطلب یہی تھا کہ بلڈ اینڈ سوئل کا جو کلچرل ایسنس ہے وہ پریویل کرے گا انڈیا میں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب انڈیا وجود میں آیا تو نیشنل کانگریس جو تھی اس کا جو آئیڈیالوجی ان کی تھی وہ سیکولر کی طرف تھی زیادہ. ان کا یہ خیال تھا کہ باقی دیگر جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ سارے ریلیجن سیگمنٹس کو ہم اپنے اندر لائیں گے. لیکن آج جو موجودہ انڈیا ہے وہ پیور ایک ہندو آئیڈیالوجی کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک پیور ہندو ریاست میں تبدیل ہو گئے ہیں. وہ جو ایک خواب انہوں نے سیکولرزم کا دکھایا تھا اپنی مائنورٹیز کو، وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ اب مائنورٹیز جتنی بھی ہیں انڈیا کے اندر وہ بہت انسیکیور ہیں. ان کا کیا فیوچر ہے یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. خاص طور پہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا کہ انہوں نے اپنی آگے کی زندگی کس طرح آگے بڑھانی ہے. کیا انہوں نے غلامی کی زندگی ہندو راج کے نیچے گزارنی ہے؟ کیونکہ ہندیوتا کا تو یہی آئیڈیالوجی ہے وہ جرمن والی کہ یا تو وہ جوز کو جس طرح انہوں نے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر دیا تھا اور یا پھر وہ ان کے مطلب ریلیجن میں شامل ہوں. اور یہی ان کی بھی پالیسی ہے کہ آپ ہندو بن جائیں یا ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ جو اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا خود اپنے لیے کس قسم کے مسائل کھڑا کر رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے انڈیا خود اپنے پاؤں پہ انہوں نے کلہاڑی مارتی ہے. یہ جو آرٹیکل انہوں نے سی اے کا جو ہوا، پھر جو نیشنل آئی ڈی NRS کا جو ہوا، تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹرز ہیں which are taking them towards their self-destruction. اب آپ ان کے گرد و نواح میں بھی دیکھ لیں، ان کے تمام ہمسایہ ممالک میں بھی دیکھ لیں انڈیا کی کس طرح کی ان کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں. نیپال جو ایک واحد ہندو اسٹیٹ ہے انہوں نے بھی اپنا ایک آفیشیل نقشہ جو ہے وہ نکالا ہے جس میں کہ انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ وہ انڈیا سے وہ جو اپنے جہاں وہ کلیم کرتے ہیں ان کو بھی اپنے نقشے میں لے آئے ہیں. تو آئی تھنک انڈیا اس وقت بہت زیادہ جو ان کے اندر جو انٹرنل بہت ہی زیادہ عذاب اور مصیبتوں کا شکار ہے، اور مے بی آن دا فیس آف اٹ وہ ابھی بھی یہی دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں. اس کے خود انڈیا میں بھی دیکھیں انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ان کی اسمبلیز میں ہر جگہ یہ جو سٹیزن آرٹیکل کا جو وہ آرٹیکل سٹیزن شپ کا جو آرٹیکل تھا اس کے خلاف کتنی زیادہ انہوں نے ان کے اسمبلیز میں بہت زیادہ آواز اٹھائی کی. وہاں پہ ان کے جتنے بھی اسکالرز تھے انہوں نے بھی اس کی بڑی سخت مخالفت کی ہے. تو انڈیا کے اندر جتنا جو ان کا پڑھا لکھا جتنے بھی مائنورٹیز ہیں خاص طور پہ سکھ جو ہیں جی وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو گئے ہیں. ادھر کرسچنز ہیں، مسلمان تو چلے ہیں ہی ہیں اور ان کے اوپر بھی ظلم و ستم ہو گیا. اور ایک بات دنیا کے سامنے بہت کلیئر ہو گئی، جو دو قومی نظریہ تھا جو قائد اعظم اور مفکر پاکستان علامہ اقبال نے جو دیا تھا، جو ان کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے 70-75 سال پہلے یہ جان لیا تھا کہ یہ دو مختلف قومیں ہیں اور یہ کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، یعنی آپ ہاں کی بات کر رہی ہیں کہ یہ وجہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت انڈیا اس قسم کے حالات کا شکار ہے. نسیم صدیقی صاحب سوال کا بھی جواب آپ دیجیے گا، اور ڈاکٹر معید یوسف صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور بڑا انہوں نے کھول کے چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں. کشمیر کے حوالے سے بھی جو پاکستان کا اسٹینس ہے انہوں نے بڑے اس کو کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر آپ ان چیزوں پر آتے ہیں ہماری شرائط کو مانتے ہیں تو پھر بات ہو سکتی ہے، ورنہ پھر آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. اور ہمارے ہاں جو یہاں پر انتہا پسندی ہو رہی ہے اس میں بھی انڈیا کا ہاتھ ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. تو کتنا افیکٹو لگتا ہے آپ کو یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نائب. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں پرائم منسٹر بنے انڈیا کے، انڈیا جو ہے وہ دنیا میں بدنام سے بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا کریڈٹ اگر میں دوں گا تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کو دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے جس طرح UNG میں کھڑے ہو کے تقریر کی اور انہوں نے مودی کو ایکسپوز کیا، جس طرح انہوں نے بات کی وہاں پہ اسلاموفوبیا کی بات کی، کشمیر کی بات کی. پہلے میں نے کبھی بھی کسی پرائم منسٹر کو اس طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور دنیا نے دیکھا، دنیا نے اپریشیٹ کیا. ہمارے فارن آفس میں آپ نے دیکھا کہ
हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इस बात को जो है वो दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अकलियतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, जो वहाँ पे दलित है, क्रिश्चियंस है, आपने देखा किस तरह मॉब से वहाँ पे लिंचिंग हो रही है, आम शहरी को तो वहाँ जीने का हक नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से भारत जो है दिन ब दिन जो है वो टुकड़ों में बंटने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान माशाल्लाह मजबूत होता जा रहा है। पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला किया, आप देखें अफगानिस्तान में अगर आप देखनी है, जिस तरह डॉक्टर मोईज यूसुफ ने बताया कि अगर अफगानिस्तान में भी भारत की इन्वॉल्वमेंट है, अगर बलूचिस्तान में कोई वाकया होता है तो भारत एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे खित्ते में सामने आता जा रहा है। और मोदी साहब की जितनी भी पॉलिसीज है, ये जो हिंदुत्व की है, जैसे मेरी कुलीग ने बताया कि ये तो इसकी बुनियाद 1925 में रख दी गई थी और ये एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते थे, जबकि नेहरू या गांधी का जो हिंदुस्तान है वो तो सेकुलर इंडिया था। तो वो सेकुलर इंडिया और शाइनिंग इंडिया का तासुर तो बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये आप देखें कि एक और भी चीज आपको बताता चलूं, मैं बड़े अरसे यूरोप में रहा हूं, जब भी कश्मीर कॉज की बात होती थी या कश्मीर पे बात करते थे तो लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी को हिटलर कहा है और नाजीज्म से मिसाल दी है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अब तो नाम ही हिटलर पड़ गया ना, अपना नाम इसका हिटलर पड़ गया। तो ये जिस तरह डॉक्टर मोईज यूसुफ ने दलेराना तौर पे अपना इंटरव्यू दिया और करण थापड़ जैसे मंजे हुए साफी के सवालों के जवाब दिए और उन्हें बताया कि तुम्हारी कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ कहाँ दहशत गर्दी में भारत इन्वॉल्व है, और अगर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठना है तो आपको बराबरी सतह पे आके बैठना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान की शराइत है इसमें नंबर 1 कश्मीर के ऊपर से ये जो लॉकडाउन किया हुआ है, दुनिया में लॉकडाउन हुआ कहीं 1 महीने का, कहीं 2 महीने का, और लोगों की मैं तो ये कहूंगा कि चीखें निकल गई। आपने एक अपना इलाके में कश्मीर में तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया और वहां पे लॉकडाउन किया हुआ है, तो क्या दुनिया को, ये ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को ये चीजें नजर नहीं आ रही कि कश्मीरियों के साथ कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं? तो मैं तो डॉक्टर मोईज यूसुफ ने जो इंटरव्यू दिया है माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बातें उसमें की और इंडिया को एक आईना दिखाया। तो जो आपने सवाल पूछा मेरा उसका जवाब हाँ में है कि बिल्कुल मोदी की वजह से भारत जो है वो दुनिया में तनाव होता जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो खित्ते में उसका बड़ा अच्छा नाम जा रहा है। आपने देखा कि कल जो अपना अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी पाकिस्तान रुकन मुंतखब हुआ है, तकरीबन 169 के करीब मुल्कों ने जो है पाकिस्तान को सपोर्ट किए। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रवैया है, जिस तरह लीडरशिप है, जिस तरह वो पाकिस्तान को आगे लेके चल रहे हैं, तो पाकिस्तान का नाम अच्छा दुनिया में इस वक्त पहचान बनती चली जा रही है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वाकई हाँ की ऑप्शन आपने ली है और ये खास यानी बड़ी वजह यही है जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया जो है वो हमें आइसोलेट नजर आ रहा है और दुनिया के सामने खुद अपना जो रूप है वो उन्होंने दिखा दिया है कि असल रूप क्या है। डॉक्टर मोईज यूसुफ साहब का इंटरव्यू अगर आप सुने तो आपको ये महसूस होगा ये वो सारी चीजें हैं जो पिछले बहुत सारे सालों से इंडिया हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा था, लेकिन इन्होंने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में वो सारी चीजें जो है दुनिया के सामने रखी हैं कि असल जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ इल्जाम ही आज तक लगाए गए हैं, लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद हैं और खास तौर पर वजीर आजम इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, पहले दिन से उनका जो स्टांस है वो भी पूरी दुनिया के सामने है और अब दुनिया भी इस चीज को समझ गई है। हमारे दूसरे जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाने का टाइम हो गया। मैं चाहती हूँ कि पहले हमारा दूसरा सवाल आप देखें, फिर आगे इस पर बात करते हैं। हाँ, कबायली इजला जो है उसके सिक्योरिटी अमूर में बेहतरी उसी वक्त आ सकती है जब अफान अमन जो है वो बेहतर होगा, ये उससे मुंसलिक है। ये भी समहाउ ये सवाल भी आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मामलात होते हैं उसमें इंडिया में पीछे नजर आता है। APS के मामले की बात करें या दीगर हम इंतहा पसंदी के जो दहशतगर्दी के यहाँ पर मामलात होते हैं, डॉक्टर साहब ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि 2 ही चीजें हैं, कश्मीर और इंतहा पसंदी। अगर इस पर बात करनी है तो हमारी शराइत पर आपको अमल करना
کرنا ہوگا. اور اگر صرف انتہا پسندی کی ہم یہاں پر بات کر لیں تو افغانستان میں جس طرح سے انویسٹ کر رہا ہے, جتنا پیسہ انڈیا لگا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر یہاں پر بلوچستان میں جس طرح سے وہ کر رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہیں اور اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انڈیا کی انٹینشن کیا ہے اور وہ کس طرح سے بارڈر پر انریسٹ چاہتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان اور افغانستان بارڈر پہ جو انریسٹ ہوتا ہے, کل بھی فائرنگ ہوئی اور اس میں بھی جو ہے وہ پاک آرمی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا اور اس میں ایک جو پاک آرمی کا آفیسر ہے وہ شہید بھی ہوا, زخمی بھی ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وقت بہتر ہو سکتی ہیں جب افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت ہب بنا ہوا ہے. جس طرح افغانستان میں حالات بہتر کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, امریکہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, اور پاکستان اس وقت جو رول ادا کر رہا ہے وہ اس پر بھی ساری دنیا کی نظر ہے. اپنے سوال کی طرف آتے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف جاؤں گی. سر, سب سے پہلے بتاؤں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ. پھر وہی بات ہے کہ اس میں مین مورد تو یہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوتا ہمارے یہاں یہ تھوڑا بہت کام چلتا رہے گا. لیکن اس کے اور بھی بہت سے محرکات ہیں کہ افغانستان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امن نہ چاہنے والے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں. انڈیا کا نام تو آپ نے لے دیا جو کہ سر فہرست ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں کے گن رنرز جو وہاں پر کاروبار کرتے ہیں اسلحے کا, جو نارکوٹک بیرنز جو وہاں پر منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, اور ایسے لوگ جن کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ امریکن ایڈ موجود تھی اور ان کی چاندی تھی. میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں, حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں افغان حکومت میں. تو اور ایک اور چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ جو سی پیک کے خلاف قوتیں ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ افغانستان میں بدامنی رہے اور پاکستان میں بھی بدامنی رہے. اس کا شادثانہ جو آپس میں ملتا ہے, اور وہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے خیال آپ کے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں, ان میں سر فہرست امریکہ خود ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کے دو عزائم ہیں, دو آبجیکٹیوز ہیں. نمبر ایک کہ خود تو وہ یہاں سے خیر و عافیت اور امن امان سے یہاں سے نکل جائے, لیکن افغانستان کو افراتفری میں چھوڑ جائے. اور اس پر پوری بحث کی جا سکتی ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے افغانستان میں وہاں پر امن امان ہونا ان کے جانے کے بعد. لہٰذا یہ بات تو درست ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوتا ہمارے یہ جو علاقے ہیں نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان اور جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہاں پر یہ اس قسم کی افراتفری رہے گی. لیکن انشاءاللہ اس میں ابھی وقت زیادہ اس لیے نہیں لگے گا کہ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر سپیس کم ہوتی جائے گی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اس کو بدامنی میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن ایک میں اور فیکٹر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ جو دفاعی طرز عمل ہے اس سے تھوڑا سا باہر نکلے, اور جہاں پر یہ لوگ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, جہاں سے یہ لوگ ابھرتے ہیں اٹھتے ہیں, یا جب آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اکراس دی بارڈر, تو اگر وہ چیزیں آپ کی رینج میں ہیں, اگر آپ ان کا کچھ کر سکتے ہیں جو کہ مجھے معلوم ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, تو اس میں معذرت خانہ رویہ ختم ہونا چاہیے اور ہمیں ان کی بے کلی ان کے سینٹرز میں جا کے کرنی چاہیے. کیونکہ جب تک آپ اوفینسو اسپرٹ نہیں ہوگی, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, اگر آپ اچھا بچہ بننے کے چکر میں صرف دفاعی چیزوں پر انحصار کریں گے تو پھر کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپشن تو سر آپ ہاں کی لے رہے ہیں نا کہ ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں اگر افغان ہم جو ہے وہ بہتر ہو جائے, اس سے ریلیٹڈ ہے یہ سارا معاملہ جو ہے. ٹھیک ہے, نورین فاروق ابراہیم صاحبہ, ایک تو میں چاہوں گی کہ سوال کا جواب دیجیے گا, دوسرا کچھ اقدامات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. ابھی جو ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے ڈولفن فورس کی اگر ہم بات کریں تو اس کو بھی تعینات جو ہے وہ وہاں پر کیا گیا ہے تاکہ وہاں پر ایک تو سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کیا جا سکے, ڈیولپمنٹ کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے, ان لوگوں کو مین اسٹریم میں لے کر آیا جا رہا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے اس سے بہتری آ سکتی ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں؟ جی یقیناً. آپ دیکھیں کہ 25th امینڈمنٹ کے بعد جو فاٹا کا مرجر ہوا ہے کے پی کے میں, تو ایک تو ان کی سیکیورٹی اور نمبر 2 ان کی ڈیولپمنٹ, دونوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. جو اتنے سالوں سے ان کی جو ریزرویشنز تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ان کا الحاق کیا گیا ہے کے پی کے ساتھ.
تو اس وقت جو بھی وہاں پر میں اس سے اگری کرتی ہوں جن صاحب کی بات سے کہ وہاں پہ انڈیا کی را کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اور کیونکہ سی پیک کا ادھر سے گزر ہے تو وہ اس جگہ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، وہ وہاں پہ اس قسم کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ چائنا کو یہ لگے کہ یہ متنازع علاقہ ابھی بھی ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی ریزنز ہیں۔ انڈیا نے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 75 سال میں کبھی بھی کشمیر کو ڈسپیوٹڈ علاقہ نہیں تسلیم کیا، لیکن یوں ہی سی پیک کا گلگت بلتستان سے جانے کا جو بھی روٹ بنایا گیا اس کے بعد سے انہوں نے چائنا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ تو یہ انڈیا کے ٹیکٹکس ہیں، اور اس کو ہم اگر انٹرنیشنل پالیٹکس کی نظر میں دیکھیں تو آبویسلی انڈیا یہ کسی سپر پاور کی نوٹ پہ ہی کر رہا ہے۔ تو یہ جو وہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں اس وقت چائنا کی ایک ایمرجنس ایز اے سپر پاور ان ایشیا، تو اس پہ بہت سارے آپ انٹرنیشنل جتنے بھی ممالک ہیں سپر پاورز ہیں، آئی وڈ سے امریکہ اینڈ آل دیز، ان کا یہی رجحان ہے کہ کسی طرح اس میں ہرڈلز پیدا کی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپشن تو ظاہر ہے کہ آپ ہاں کیجیے اس حوالے سے اوور آل جو اقدامات اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ کس قدر سیٹسفیکٹری ان کو سمجھتی ہیں کہ اس سے حالات بہتر ہوں گے، یا ہماری پالیسی جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح سے غالب نعیم صاحب نے کہا کہ ہمیں مدافعتی جو ایک وہ ہے اس کو تھوڑا سا یعنی اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرنا، تو پھر کیا مزاحمتی اسٹائل ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہماری جو فوج ہے ہم نے کئی سال ایک لمبے عرصے تک ٹیررزم کی وار ہم نے لڑی ہے، اور آج اگر ہماری پاک فوج نہ ہوتی تو شاید ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو عراق اور سیریا کا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو بہت قربانیاں دی ہیں، 70,000 جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے ہماری جو فوج ہے آج اگر ہم 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں تو ہماری فوج ہر قدم ہر لحاظ سے تیار ہیں، اور وہ جس قسم کے بھی ان کو چیلنجز ہیں وہ ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، گورنمنٹ بھی تیار ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے ان کا مقابلہ کیا ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے ابھی۔ ٹھیک ہے، نسیم صدیقی صاحب کی طرف آؤں گی۔ سر ایک تو اس سوال کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ جو آپشن آپ لینا چاہتے ہیں وہ بھی لیں، اور دوسرا جو اس وقت کام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر فورس کی میں نے بات کی ہے، اس کا ریفرنس دیا ہے کہ اس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کو بہتر کیا جا سکے، کیونکہ افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، پاکستان اس حوالے سے اپنی پالیسی کو لے کے چل بھی رہا ہے، لیکن اپنے قبائلی علاقوں میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ وہاں فنڈز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ترقیاتی کاموں کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں خاصی وہاں پر لوگ جو ہے وہ پیچھے نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ لیکن ایک بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا، یہ قبائلی لوگ جو ہے ان کا پاکستان بنانے میں بھی بڑا عمل دخل رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، لیکن جو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ افغانستان یہ جو قبائلی علاقے تھے افغانستان کے لوگ جو ہیں اور پاکستان میں ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، بہت آنا جانا ہے وہاں پہ، اسی بات کا فائدہ ہمیشہ بھارت نے اٹھایا، حالانکہ بھارت کو کیا ان کا افغانستان سے لینا دینا، جب پاکستان ان کا ایک ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اس کے تو وہ بہت بڑے دشمن ہے، اور یہ افغانستان کے کیوں دوست بننا چاہتے ہیں؟ یہ صرف افغانستان کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کے جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 27 انہوں نے سفارت خانے اپنے افغانستان میں کھولے ہوئے، ان کا کون سا ان سے اتنا بڑا کاروبار چل رہا ہے؟ انہیں کاروبار کے لیے بھی پاکستان کی لینڈ استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے قبائلی علاقوں کو جو ہے اون کیا ہے، پاکستان کے اندر شامل کیا ہے۔ میں پچھلے دنوں ISPR کے ساتھ جو ہے ان علاقوں میں گیا بھی تھا، اور وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، گورنمنٹ نے بہت زیادہ بجٹ رکھا ہے، وہاں پہ اسکول بنائے جا رہے ہیں، وہاں پہ کالجز بنائے جا رہے ہیں، وہاں پہ اسپورٹس کے اسٹیڈیمز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز وہاں کے لوگوں کو دی جائے۔ تو یہ جو افغان معاملہ ہے اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ امن ہو جائے، جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ صرف اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ امن ہو جائے اور وہاں سے امریکن فوج کا انخلا ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سوویت وار تھی اس وقت بھی امریکہ جو ہے بالکل بے یار و مددگار افغانستان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کتنے وار مونگوز تھے وہاں پہ، جتنے بھی وار لارڈس تھے، اور کتنی تباہی مچی افغانستان میں۔ تو پاکستان اس وقت بہت اچھا رول
प्ले कर रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों उनके नायब सदर जो है अब्दुल्ला पाकिस्तान तशरीफ लेके आए, उससे पहले अशरफ गनी आए थे। तो पाकिस्तान के साथ एक अफगानिस्तान के वैसे ही ब्रदराना ताल्लुक है, ब्रदर मुल्क है, लोगों की आपस में रिश्तेदारी। तो अगर अफगानिस्तान में अमन आएगा तो पूरे खित्ते में अमन आएगा। और हमारे हमसाये में तो आप देख लें कि चाइना है, ईरान है, ये तमाम मुसलमान ममालिक हैं चाइना के अलावा। तो हमें हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि हम अपने हमसायों से बड़ा अच्छा ताल्लुक रखें। और बिल्कुल सही कहा कि जो CPEC है उसकी वजह से हमारे हमसाये मुल्क के पेट में बड़े मरोड़ उठते हैं, उसको बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि CPEC जब कंप्लीट हो जाएगा तो पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब आ जाएगा, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो उनकी ये कोशिश है कि CPEC को किसी न किसी तरह सैबोटेज किया जाए। लेकिन आपने देखा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो है वो हमेशा मुंह तोड़ दुश्मन को जवाब दिया है। और जहां पे भी इस किस्म की कोई हरकत होती है वहां पे दिन रात जो हमारी पाक फौज वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ी होती है। 70,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की। और अभी भी आप देखें कि रोजाना अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई गड़बड़ होती है वहां पे हमारे सिपाही शहादत नोश फरमाते हैं या कोई और मामले हैं वहां पे भी। तो पाकिस्तान इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से जो है इंटरनेशनली मूव कर रहा है। पाकिस्तान की आपने देखा कि तारीफ भी हो रही है। और अफगान मसले में, अफगान अमन में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। और आपने देखा कि पिछले दिनों अमेरिका ने इसमें इंडिया को शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से भारत बहुत सीखा भी हुआ। लेकिन दुनिया ने भी ये माना, अमेरिका ने भी ये माना कि भाई इसमें भारत की तो कोई जरूरत ही नहीं है, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं अफगानिस्तान के साथ। और मेन जो स्टेक होल्डर है वो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की कोशिशों से इंशाअल्लाह ताला खित्ते में अमन आएगा। और अभी नसीम साहब ये जो संजीदगी हमें नजर आ रही है कि अफगान हुकूमत भी अब ये वाकई चाहती है कि मामला जो है वो बेहतर होने चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो आवाजें उठती थी और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से इंडिया वहां पर दखल अंदाजी कर रहा था, अफगान गवर्नमेंट भी जाहिर है कि साथ दे रही थी, लेकिन अभी मामला आपको मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर्स है ना वो अफगान हुकूमत है और तालिबान है। अगर इन दोनों के दरमियान मुआहदे हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने मिल के ही अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत करनी है। और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान हमारे साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है। आप देखें कि हमने लाखों की तादाद में अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह दी, इतने अरसे से पनाह दी, उनके रहने का, खाने पीने का, हर चीज का ख्याल किया। तो वो रियलाइज ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक तो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और जब भी बुरा वक्त आया है तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हमेशा मदद की है। और अभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। तो जब अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान और स्टेक होल्डर्स, जनरल साहब ने एक बहुत अहम बात की है कि वहां पे कुछ अनासिर ऐसे भी मौजूद हैं जो किसी के एजेंट हैं या उनके अपने मफादात हैं, तो वो इसको सैबोटेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान और पाकिस्तान मिल के इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला खित्ते में अमन आएगा और खित्ते में जो है वो एक तरक्की भी होगी। ठीक है, यानी अफगानिस्तान में अगर अमन आता है तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान का जो है वो से बराह रास्त जुड़ा हुआ है कि बॉर्डर पे या हमारे जो कबायली अजला है वहां पर सूरत हाल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, बहुत इसमें बेहतरी आएगी। अभी नाज़रीन तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का तीसरा सवाल क्या है वो आप देख लीजिए। जी, कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं। तीसरे सवाल के साथ बहुत ज्यादा तशवीश जुड़ी हुई है। कोविड-19 के हवाले से जो कुछ अर्सा हमने देखा कि हालात बेहतर हो गए थे, अब उसकी सेकंड वेव जो है वो फिर एक खतरनाक किस्म की शक्ल इख्तियार कर रही है और पूरी दुनिया में इसके हवाले से तशवीश पाई जाती है। लॉकडाउन का भी मुख्तलिफ ममालिक में आगाज हो चुका है और इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त क्या इकदाम कर रहा है, हमारे अवाम जो है वो इसको कितनी संजीदगी से ले रहे हैं, और जो पाबंदियां पहले बहुत मुश्किल से हटी थी, पाकिस्तान ने शुरू से ही जो पॉलिसी अपनाई, जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है पाकिस्तान में हमने देखा कि सारे अरसे में रहा कि जिससे बहुत ज्यादा चीजें मुतासिर ना हो, मौशी सरगर्मियां जो हैं किसी न किसी तौर पर चलती रहें, और खास तौर पर वो गरीब आवाम जो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर बहुत सख्त लॉकडाउन हो जाता तो उनके लिए भी मुश्किल हो जानी थी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो दुनिया भर में उसको सराहा भी गया और बड़ा अच्छे तरीके से इस पर काम किया गया। अब सिचुएशन क्या है? नसीम सदीकी साहब, आपकी तरफ ही आऊंगी मैं
دوبارہ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سچویشن اتنی آگے خراب ہونے جا رہی ہے، جتنے کیسز آ رہے ہیں 9000 سے زائد ایکٹیو کیس جو ہیں، وہ آج کی خبر ہے کہ اس سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ایکٹیو موجود ہیں. اب آگے کیا حالات آپ کو نظر آتے ہیں؟ دوبارہ پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ نہیں تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا کورونا کی لہر دوبارہ اس وقت آئی ہے. برطانیہ میں بھی لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا تھا، اس کے بعد نارمل لائف شروع ہو گئی تھی، لیکن وہاں پہ بھی کیسز دوبارہ آ رہے ہیں. امریکہ میں تو وہ لہر ٹوٹی ہی نہیں، اور باقی اٹلی میں، اسپین میں، اسی طرح پاکستان میں بھی شکر الحمدللہ جو حکومت نے پالیسی اپنائی تھی اس کی وجہ سے بہت بہتری آ گئی تھی. لیکن کیونکہ لوگوں نے جو ہے اس کے بعد احتیاط ختم کر دی تھی، جس کی وجہ سے کورونا اب پاکستان میں دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں جہاں ٹیسٹ اینڈ ٹریس ہو رہا ہے وہاں پہ نمبرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی پیپلز پارٹی کے ایک بڑے بانی رہنما تھے راشد ربانی صاحب، ان کا انتقال بھی کورونا سے ہو گیا. تو یہ سچویشن ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس میں صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم ہمیشہ حکومتوں کی ذمہ داری کرتے ہیں، اس میں عوام کی بھی بہت سخت ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو حکومت آپ کو ایس او پیز بتا رہی ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں. آپ فاصلہ رکھیں، آپ ہاتھ بار بار دھوئیں، آپ ماسک کا استعمال بہت زیادہ کریں، اور جو اجتماع ہے کوشش کریں اس کو کم سے کم کریں. کیونکہ اگر آنے والے دنوں میں یہی صورتحال رہی اور لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ گیا تو ہماری معیشت پہلے ہی بہت زبوں حال اس کی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور بڑی کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے کہ اس کو ریوائیو کرے، اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے. تو لاک ڈاؤن سے تو پاکستان کو پھر دوبارہ بہت نقصان ہوگا. تو ہمیں یہی چاہیے کہ اس لہر کے پیش نظر ہم اگر اپنی اچھے شہری ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ایس او پیز پہ عمل کریں تو ہم جو ہے وہ اس کا پھر دوبارہ مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے فیز میں بھی ہم نے مقابلہ کیا اور بڑے اچھے ریزلٹس آئے، اس میں عوام نے بھی تعاون کیا، گورنمنٹ نے بھی بڑے اچھے اقدامات کیے. احساس پروگرام کے ذریعے جو لوگ تھے دیہڑی دار ان کو پیسے گھر تک پہنچائے، ٹائیگر فورس نے لوگوں کے گھروں تک سامان پہنچائے. تو حکومت تو اپنی کہیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس وبا سے ہم لڑ سکیں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا سکے. لیکن دوسری طرف یہ رویہ کیسے چینج کریں؟ جیسے ہی تھوڑا سا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ بیک ٹو نارمل. حالانکہ بار بار اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ ماسک پہنے اور زیادہ رش نہ لگائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی معاملات کچھ بہتری کی طرف گئے، پارکس ہمارے بھر گئے، میرج ہالس ہمارے دیکھ لیں کہ وہاں پر 1000 شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہاں پر ہمیں گیدرنگ نظر آئی. اسکول کالجز وغیرہ کھلے تو وہ وین پوری بھر کے جا رہی ہے، اور وہ ایس او پیز جو ہے وہاں پر بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اسکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ میں. تو پھر کیا کیا جائے؟ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تب ہماری عوام چیختی ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ بہتر نہیں ہے ہمارے یہاں. نہیں، اصل میں بات یہ کہ میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسی وبا دیکھی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا بند ہوگی. اصل میں لوگ یوز ٹو نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ باہر نکلنے کے عادی ہیں، اجتماعات میں جانے کے عادی ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن سر اپنی جان سے زیادہ تو کچھ بھی ہاں بالکل بات یہ ہے کہ وہی میں نے تبدیل کرنا پڑتا ہے، اپنی عادتیں بھی تبدیل کرنی پڑتی ہیں اور ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ اتنا شعور ہونا بالکل. میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. جیسے بچوں نے اسکول جانا شروع کیا، اسکول کالجز والے ایس او پیز پہ عمل کروائے، مارکیٹس کھول دی گئی ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ رش نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ جائیں تو آپ ماسک کے بغیر نہیں جائیں. تو کیونکہ اس وبا سے لڑنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم ماسک استعمال کریں، فاصلہ رکھیں اور ہاتھ جو ہے وہ بار بار دھوئیں. تو یہ ہماری ذمہ داری مناسب قوم ایک ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم اس ذمہ داری پہ پورا اتریں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا اور ہمارے جو روزمرہ کے امور ہیں وہ بھی ہم ادا کرتے چلیں گے. لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو پابندیاں دوبارہ لگ سکتی ہیں؟ جی بالکل، اگر یہی صورتحال رہے گی تو بالکل پابندیاں لگ سکتی. میرا بالکل ہاں کا آپشن ہے. ٹھیک ہے. نورین فاروق صاحبہ، حالات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، جتنے کیسز آ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ اور جو اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے چونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، لوگ اس معاملے کو ہماری اپوزیشن بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے گی کہ شاید ہم لوگ جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ جائیں. کتنا خطرناک ہوگا عوام کے لیے کہ اگر وہ اس موقع پر گھروں سے باہر نکلتے ہیں، جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے، کیا انجام ہوگا اس کا؟ جی یقیناً آپ دیکھیں کہ جب یہ کووڈ شروع میں آیا تب بھی اس اویئرنیس کریٹ کرنا ہی بہت ایک مشکل کام تھا، کیونکہ لوگوں کو یہ باور کرانا کہ یہ آپ کی اس سے زندگی اور موت بھی آ سکتی ہے خدا نخواستہ. تو آپ اگر اس سے سمپل ایک ایس او پیز ہیں اگر وہ آپ اختیار کریں گے تو بہت آسانی سے اس میں سے نکل سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں. تو انفارچونیٹلی جی دوسری اپوزیشن پارٹیز کو اس پہ اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ عوام کی صحت اور ان کی زندگی کا معاملہ ہے.
تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہمارے کولیگ نے یہاں پہ نسیم صاحب نے کہ یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے جی، ہمارا کام ہے کہ ہم ایس او پیز لوگوں کو بتائیں، اویئرنیس کریٹ کریں. اب یہ آپ کی اپنی ذات، آپ کی زندگی سے منسلک ہے، آپ کی صحت سے منسلک ہے، اور اس کا طریقہ کار کتنا مناسب، اور اس پہ کوئی آپ کے پیسے نہیں لگ رہے. آپ نے ایک ماسک پہننا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اور ہاتھ دھونے ہیں. اب یہ کتنا ایک مشکل ہے ہر انسان کے لیے اگر وہ اس پہ عمل درآمد کرے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ یہ کریں گے تو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی. لیکن اگر لوگوں نے اس میں بے احتیاطی کی، اور جیسے کہ اس پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو آئی ہے، یو کے میں، ایون دبئی میں تمام اسکول کھول کے دوبارہ بند کر دیے گئے جی، صبح 6 بجے تک. تو اس میں عوام کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں ہمارے رنگ ٹونز ہر چیز میں، ٹی وی پہ، ریڈیو میں، ہر جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایس او پیز پہ عمل کریں. اب یہ عوام پر ہے کہ وہ کتنا بہتر طریقے سے اس کو باور کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی سیریسنس کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. جتنا اچھا ان کا ریئیکشن آئے گا اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ گورنمنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں یا کوئی اس قسم کا. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اپنا رویہ کیسا ہے جی، کس طرح سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی نورین صاحبہ کہ ہر جگہ پر بتایا جا رہا ہے، پبلک سروس میسیجز دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ نارمل ہو گئے ہیں جی. ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم مزید بھی اس پر بات کر لیتے ہیں اور نعیم خالد لودھی صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. سر، ایک تو سوال جو ہمارا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسی طرح اگر حالات رہے جیسے آج جو فگر سامنے آ رہا ہے یا روزانہ کی بنیاد پر جو اس وقت بتایا جا رہا ہے جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میرے خیال میں ہمارے ہاں اتنے ٹیسٹ ہو بھی نہیں رہے جتنے ہونے چاہیے. اگر اتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ صورتحال تو بہت ہی خوفناک ہو جائے گی. تو سر، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی پابندیاں لگ جائیں گی؟ کس قسم کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو بھائی نے بھی بات کی، بہن نے بھی بات کی کہ معاشروں میں جو ڈسپلن ہے یا رویے ہیں وہ ایک دم تو تبدیل نہیں ہو سکتے. اگر ہم یہ چاہیں کہ جی ایسے ہو جائے جو کہ پہلے نہیں تھا، تو یہ ایک لمبا کام ہے جس پر ہماری حکومت نے کافی کام کیا اور میڈیا نے بھی کام کیا ہے اور لوگوں کے رویوں میں فرق پڑا ہے، آہستہ آہستہ پڑا ہے. لیکن ایک دو فیکٹرز ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ جتنی کیجولٹیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بہت کم ہوئی ہیں. اور اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں، خاص کر گاؤں میں، کیونکہ میں آتا جاتا رہتا ہوں، لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے ان کو کہ اس قسم کی کوئی وبا تھی یا وبا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے ان کو دوبارہ یہ یقین دلانا کہ جی جو پہلی ویو سے دوسری ویو جو ہے زیادہ موضوع ہو سکتی ہے یا خطرناک ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہی، چونکہ ہم نے پہلا فیز اچھے احسن طریقے سے سر انجام دیا، اس کی تعریف بھی کی گئی ہے، وہ اسی کو قائم رکھنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے اندر بات کی، یہ جو اس میں تھوڑا سا سیاسی اینگل ہے، اس کا میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا یہ ادراک کرنا پڑے گا کہ آپ اگلے 1-2 دن جتنا مرضی کہتے رہے، لوگ نہیں مانیں گے. اس کو ایک دفعہ آپ چلنے ہی دیں، 1-2 جلسے ہو جانے دیں. اس کے بعد خدا نہ خواستہ یا تو ہرڈ امیونٹی ہوگی، اللہ کرے گا، یا پھر خدا نہ خواستہ یہ بڑھے گا، شاید لوگوں کو یقین آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا رویہ تھا حکومت کا اسمارٹ لاک ڈاؤن والا، اسی کو جاری رکھیں. سختی صرف اس وقت کریں، ان جگہوں پر کریں جہاں ضرورت ہے، اور جنرلی لوگوں کو اویئر کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں. تو یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ زبردستی جب لوگوں پر کوئی بات پہنچی جائے تو ہیومن سائیکالوجی ہے، انسانی نفسیات ہے، وہ پھر اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کس طریقے سے لوگ باہر سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں اپنی حکومتوں کے خلاف. امریکہ جیسے ملک میں ریاستوں میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ جی ہم یہ بات کو نہیں مانتے. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس پر طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہماری حکومت نے پچھلے فیز میں اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دیا، آئندہ بھی ایسے ہی کریں تو ٹھیک ہے. خالد لودھی صاحب، سر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر امیونٹی شاید ڈیولپ ہو جائے یا اللہ خیر کرے جو معاملات ہیں ان کو، لیکن سر ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے نا، اس وقت میڈیا پر جو بتایا جا رہا ہے، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر پہلے آپ کو کم ہٹ کیا، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان اس طرح سے متاثر نہیں ہوا جس طرح سے دیگر ممالک میں. ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں پر بھی اس کا اٹیک ہو سکتا ہے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بچے شاید اس سے محفوظ رہیں گے اور باڈی کے مختلف آرگنس کو یہ متاثر کر سکتا ہے. ہارٹ اٹیک کی بات کی جا رہی ہے. تو سر یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے. کیسے چھوڑ دیں، کیسے نہ بتائیں کہ یہ کس قدر خطرناک ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ اس طرح سے گھر سے باہر نکلیں گے؟
جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن میں جس چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ انسان جو تجربہ کرتا ہے، جو پہلے اس کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق وہ ہر چیز کو گیج کرتا ہے، کیونکہ پہلے بھی بہت ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ بہت خطرناک ہے اور بہت کیجولٹیز ہوں گی اور بہت مسائل ہوں گے، تو خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اس لیے ابھی لوگوں کو یہ باور کروانا بہت مشکل ہوگا کہ جی پہلے تو نہیں ہوا تھا اب ہوگا، اور اب اس کے ہونے کے بہت امکانات ہیں۔ تو اس کے لیے بہت صبر آزما طریقے سے تحریک جاری رکھنی پڑے گی حکومت کو، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چاہیے کہ باقی لوگ جو اپنے ارد گرد ہیں ان کو باور کروانے کی کوشش کریں، اسٹیٹسٹک دنیا کی جو سامنے رکھیں، بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہت صبر آزما کام ہے، بہت لمبا کام ہے، اور میرے خیال میں زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا سیکنڈ ویو میں، اس لیے کہ میں نے بتا دی ہے اس کے محرکات یہ کہ پہلی ویو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیادہ نقصان نہیں ہوا، تو لوگوں کو یہ ماننے میں ٹائم لگے گا کہ جی یہ دوسری ویو زیادہ خطرناک ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ خطرناک نہ ہو، لیکن اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ہاں کے آپشن لے رہے ہیں سر، پابندیاں لگ سکتی ہیں دوبارہ اگر اسی طرح سے معاملات جی پابندی لگ سکتی ہے، پہلے بھی لگی ہے، فرسٹ فیز میں ہم نے سختی سے کچھ جگہوں پہ لگائی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں یہ پابندیاں لگانی پڑے۔ صرف ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے کے لیے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے بچوں کے، آپ کے گھر کے افراد کی جان بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر اس کے کوئی اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے کیے جائیں، جو پہلی فرسٹ ویو میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے ہی بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، اور ابھی بھی اگر اس قسم کے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس میں صرف ایک پرسنل انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ جب تک آپ خود نہیں سمجھیں گے کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے، تب تک کے لیے مشکل ہو جائے گی، گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، ایٹ لیسٹ آپ خود اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ نورین فاروق ابراہیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے میں ہی چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔